بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالات میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آج ہم دیکھیں گے نماز جنازہ، ٹھیک ہے؟ کیا عورتیں نماز جنازہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اسپیشلی انڈیا اور پاکستان میں اسے دو عورتیں اتنی محروم ہیں کہ لوگ نہ نماز جنازہ پڑھتی ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں نہیں، اور کیسے پڑھے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ مسلمان بھائی اور بہن کے حق میں دعائے مغفرت ہے، ٹھیک ہے؟ جو نماز جنازہ ہے وہ دعائے مغفرت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نماز فرض کفایہ ہے، یعنی کہ فرض کفایہ یعنی کہ اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو پھر پورے علاقے، پورے مسلمانوں پر گنہگار ہو گئے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے محلے میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھا تو سب گنہگار ہیں، لیکن ایک نے بھی پڑھ لی، کچھ لوگوں نے بھی پڑھ لی تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ سب اس میں شامل ہو جائے تو آپ کو بھی کہ دعائے مغفرت کا کرنے کا ایک موقع ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے پر مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ صحیح مسلم 2162۔ اور دیکھیں نماز جنازہ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ ایک تو عام طور پر کھلے میدان میں، جسے ہم قبرستان کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک اوپن پلیس ہوتی ہے۔ دوسرا ہے مسجد کے صحن میں، ٹھیک ہے؟ یا پھر مسجد میں لے کر جا کر پڑھتے ہیں کہ اس طریقے سے، یا پھر جنازہ گاہ، یا پھر جہاں پر عیدگاہ وغیرہ کہتے ہیں، قبرستان کے لیے الگ الگ نام کہا جاتا ہے، یا پھر کچھ جگہ پر گھر پہ بھی، ٹھیک ہے؟ میت کو رکھ کر اگر پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے قبرستان میں، بس قبرستان چھوٹا ہے وہاں جا کے نہیں پڑھ سکتے تو ایسے بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور گھر پہ بھی پڑھ لیا، اور اس کے بعد کہاں پر قبرستان میں بھی پڑھا، 2 سے 3 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دعائے مغفرت ہے، جنازے کی نماز دعائے مغفرت ہے، آپ کتنی بار بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھلے میدان، کبھی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی۔ صحیح مسلم 973۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ حالات کیسے ہیں، موسم کیسا ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، یہ سارے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہاں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اوکے، تو ابھی رہ گئی ہے کیا عورت نماز جنازہ پر جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں ایک سیکنڈ، ہاں بالکل جا سکتی ہے۔ کیونکہ ابھی انڈیا اور پاکستان میں یہاں پر نہیں جاتی عورتیں، اسپیشلی تو مسجدیں بھی بہت کم ہوگی، کہیں کہیں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں عورتوں کے لیے بھی مسجد ہے، جہاں پر مسجد میں جا کے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ آف کورس یہ کہا جاتا ہے کہ عورت جتنا گھر میں رہو وہ گھر میں رہ کے پڑھے بہتر ہے، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے کام سے باہر گئی، پلیس نہیں، لیکن ایک مسجد ہو جسے ایک فیسلٹی مل جاتی ہے مردوں کے لیے کہ وہ جا کے کہیں بھی ہو تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے، وہ عورتوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ انڈیا اور پاکستان میں یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن ادر کنٹریز میں یہ بہت زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہے ان کے لیے، اور عورتیں بھی مسجد جا کے نماز پڑھتی ہے۔ ایون وہ عیدگاہ بھی جاتی ہے، قبرستان بھی جاتی ہے، عید کی نماز کے لیے بھی عیدگاہ جاتی ہے، اور اسی طرح جنازے کی نماز کے لیے بھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پردے کا پورا اہتمام ہوتا ہے اور جنازے کی نماز بھی پڑھتی ہے۔ لیکن بس ہمارے انڈیا اور پاکستان میں یہ چیزیں بہت کم ہیں کہ اللہ ہمارے لیے بھی آسانی کرے کہ یہ ماحول ہو کہ ہم بھی نماز جنازہ میں شرکت کریں، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ جائز ہے۔ تو انڈیا اور پاکستان میں یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں پر یہ دین کی کمی ہے اور جو چیزیں نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، عورت جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتی، عید کی نماز نہیں پڑھتی، یہ ساری چیزیں پھر کریٹ کر دیتے ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہے رائٹس۔ اگر ہم انڈیا چھوڑ کے، انڈیا میں نہیں ہے، اب کسی اور ادر کنٹری میں ہے، تو پھر وہاں جا کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے تو ساری عمر نہیں پڑھی، یہاں کی عورتیں پڑھ رہے تو پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں، لیکن ہم نے بھی دین کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ نہیں ہے۔ ابھی تو بہت آسان ہے جاننا، اب یوٹیوب ہے، گوگل ہے، کہیں سے بھی آپ ریسرچ کر کے صحیح اتھینٹک چیزیں نکال سکتی ہیں، پھر کتابیں بھی ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے جنازوں کے ساتھ جانے سے عورتوں کو منع کیا تھا مگر سختی نہیں کی تھی۔ سنن ابو داؤد 3159، یعنی کہ سختی نہیں کی تھی مطلب منع نہیں کیا، آپ جا سکتی ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں کی عورتیں کرتی ہیں نا، جو نوحہ چیخنا، چلانا، پکارنا، جس طرح کی یہ حرکتیں کرتی ہے، اس لیے اسکالر کہتے ہیں کہ وہ نہ جائے، گھر پہ رہ بہتر ہے۔
اگر آپ دیکھ لیں گھر پہ کسی کی میت ہو، آف کورس اس وقت صبر کی ضرورت ہے، مشکل کی وقت ہے، لیکن نوحہ کرنا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ نوحہ اس کو کہتے ہیں جس میں عورتیں چلاتی ہے، پیٹتی ہے، روتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا لے کر پوری زندگی کے ساری باتیں نکال کے نا اس پہ بول بول کے رونا، یہ ساری چیزیں نوحہ ہے، صبر نہیں کہتے اس کو، ٹھیک ہے۔ نوحہ کرنا یہ غیر مسلم کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت بہت مشکل وقت ہوتا ہے، آئی نو، لیکن اس پہ صبر کرنا، رونا آتا ہے اب روئے، لیکن اپنی منہ سے غلط کلمات نکالنا، یہ وغیرہ کہنا، یہ ساری نوحہ میں آتی ہے۔ اسی وجہ سے انڈیا اور پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے، اس وجہ سے اسکالر منع کرتے ہیں عورتوں کو جنازے میں شامل ہونے سے اور ان سب چیزوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، ادر کنٹریز میں بھی ہوتی ہوگی، لیکن وہاں کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، وہاں ہوتی ہے، لیکن اتنا جہاں جسے انڈیا اور پاکستان ایسے کنٹریز میں دکھایا جاتا ہے نا، وہ دوسری جگہ اتنا نہیں دکھائی جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں اسٹرکٹ ایکشنس ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں اتنے والے اسٹرکٹ ایکشن نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے وہاں بنا حجاب کے جائے وہ الگ، یہاں پر وہ والے ایکشنس نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے یہاں مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ بالکل جا سکتی ہیں اگر آپ کے یہاں فیسلٹی ہے، آپ کے یہاں جایا جاتا ہے تو آپ جا سکتی ہے، اوکے۔ تو ابھی آگے دیکھ لیں، اور ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ نہیں، سوری، عورت گھر میں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، اوکے، یہ بھی آپ کو میں حدیث بتاتی ہوں۔ اگر ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے، آف کورس ہمارے پاس یہ تو نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں ہمارے پاس تو نہیں ہے کہ عورت قبرستان جائے اور نماز جنازہ میں شرکت ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہم گھر پہ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنازے کی نماز پڑھی اس کے لیے ایک قرات کا ثواب ہے۔ ایک قرات یعنی کہ سمجھ لیں ایک بہت بڑا ایک قرات اس کو کہتے ہیں، اردو میں بتاؤں تو میں آپ کو ایک سیکنڈ، مطلب اے ہیوج اماؤنٹ آف ریوارڈ، یعنی کہ بہت زیادہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ کتنا ہوگا؟ قرات سمجھ لیں آپ کے بہت زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا اگر آپ نماز جنازہ پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 47، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عورت یا گھر کی کوئی پابندی نہیں۔ جنازے کی نماز بغیر رکوع و سجدے سے ہوتی ہے تو ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب نماز جنازہ میں کوئی رکوع نہیں ہوتا، کوئی سجدہ نہیں ہوتا، یہ دعائے مغفرت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف تکبیرات ہوتی ہے اور دعائے مغفرت کی دعا ہوتی ہے۔ میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاؤں گی نا، ٹھیک ہے، آگے بتاؤں گی میں آپ کو۔ تو دیکھیے، اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ ان پر نماز جنازہ میں، یعنی کہ ان کی جب ڈیتھ ہو تو اس نماز میں گھر والوں عورتوں کے درمیان پڑھی جائے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عورتیں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہ ہے مصنف بن اب شیبہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 240، ٹھیک ہے، یہ بھی اتھینٹک ہے، آپ چیک کر سکتی ہیں، اوکے۔ چلے اور ایک حدیث بھی بتاتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں جنازے کی نماز پڑھی۔ جب سیدہ بن ابی وقاص کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے پاس ان کا جنازہ لایا جائے تاکہ میں بھی ان پر نماز پڑھوں۔ اس ٹائم پہ جنازے لائے جاتے تھے تو نماز پڑھتے تھے۔ ابھی ہمارے یہاں تو بس جنازہ گھر سے سیدھا کہیں پر ہوگا تو کہیں پر جانا ہے، کہیں پر کسی کو نماز پڑھنی ہے، جیسے کہ ابھی کوئی ایک جگہ رہتے تھے پہلے دوسری جگہ، تو ایسے بھی موو کیا جاتا ہے تو یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے لایا گیا، تو پھر ان کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرے یعنی کہ گھر میں لایا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے گھر میں نماز جنازہ ادا کی۔ صحیح مسلم 20454، اوکے۔ چلے اور ایک حدیث بھی میں بتاتی ہوں، اور ایک سیکنڈ، ہاں، حضرت عائشہ نے، یہ تو میں نے بتا دی جی، حضرت عائشہ نے اپنے ہجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی۔ صحیح مسلم 2054، اس سے واضح ہوتا ہے کہ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نماز جنازہ ہے وہ دعائے مغفرت ہے، آپ کسی بھی حالت میں ہو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ میں آپ کو اور ایک آپ کو حدیث بتاتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کی نماز میت کے لیے دعا ہے۔ سنن النسائی حدیث نمبر 1986، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، حیض والی عورت بھی پڑھ سکتی ہے، گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، قبر کے پاس بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی کہ قبرستان میں جہاں بھی میت کو لکھا جا رہا ہے وہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ دعائیں مغفرت ہیں جو نماز جنازہ ہم کہتے ہیں، تو اس لیے میت کا سامنے ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کسی کی میت میں جائے اور نماز جنازہ پڑھے تو آپ کو ہیوج اماؤنٹ آف ریوارڈ ملے گا، ایک رات کے برابر ریوارڈ ملے گا، تو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا۔ 1 منٹ آیا، پھر آپ کو 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ نماز کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں پڑھنے کے لیے۔
ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا, بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں, لیکن کسی کو علم ہے وہ آ کر پڑھے تو لوگ بس اس کو حیرت سے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہی ہے, کیونکہ علم کی کمی ہے نا, بس علم کی کمی ہے. دیکھیں اگر ہمارے پاس علم کی کمی ہے, کوئی کسی کو کچھ کرتے دیکھیں تو ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہے کہ نہیں, اور ان سے پوچھے اور آپ خود بھی اس کے بارے میں ویریفائی کروے کہ جو بتا رہی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. بس ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے نہیں کیا مطلب وہ غلط کر رہی ہے, اور یہاں پر فرقے آ جاتے ہیں, وہ فرقے والے ایسے کرتے, یہ فرقے والے ایسے کرتے. تو بس یہ غلط چیز ہے. اگر کوئی صحیح کر رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو جج کرنے اور وہاں پر ایک کنکلوژن سے پہ آنے سے پہلے خود بھی اس کے بارے میں تھوڑی اتھینٹک چیزیں معلوم کر لیں اور پڑھیں. ٹھیک ہے, بہت سی جگہ نہیں پڑھا جاتا. میں نے لاسٹ ٹائم جب میں نے اپنی آنٹی کی ڈیتھ پہ میں نے انوالو ہوا تھا, تبھی بھی بس ہم سب نے دعائے مغفرت کی تھی. جب اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتا تھا, اس چیز کا علم نہیں تھا, 5-6 سال کی پہلے کی بات کر رہی ہوں میں, لاک ڈاؤن ٹائم کی. تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کے پاس علم کی کمی ہے, کیونکہ جب جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, لیکن یہ دعائیں مغفرت ضرور کرواتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کی جائے مغفرت کے لیے. ٹھیک ہے, تو چلیے میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاتی ہوں. جی, تو نماز جنازہ کا طریقہ ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے. جیسے ہم اللہ اکبر کہہ کے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں نا, اسی طرح پھر آپ نے پڑھنا ہی ہے ثنا. اوکے, دوسری بار تکبیر کہیں گی لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, بس ایک ہی بار آپ نے اللہ اکبر کہا, پھر آپ نے ثنا پڑھی. ٹھیک ہے, پھر آپ نے دوسری بار اللہ اکبر کہا, آپ پڑھیں گی آپ درود ابراہیمی. ٹھیک ہے, صحیح مسلم 405 سے ثابت ہے یہ. اور پھر تیسری بار آپ اللہ اکبر کہیں گی, میت کے لیے دعا کریں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, اللہ مغفر لہ. ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ وہ دعا شیئر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں ابھی یہاں نہیں پڑھ رہی. اوکے, تو آپ وہ دعا پڑھیں گی, اور یہ بھی صحیح مسلم سے ثابت ہے 963 حدیث سے. تو تیسری بار آپ تکبیر کہیں گی اور آپ دعائے مغفرت کے لیے دعا کریں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, وہ دعا پڑھیں گی. ٹھیک ہے, اور چوتھی بار آپ تکبیر کہیں گی, عام دعا آخر میں سلام پھیلے, یعنی کہ آپ جو بھی ان کے لیے دعا کرنا چاہ رہی ہے وہ آپ دعا کر سکتی ہیں. اس کے بعد آپ نے آخر میں سلام پھیریں. ہاں جی, لاسٹ میں آپ نے سلام پھیرنا ہے. آپ دونوں طرف پھیرنا مستحب ہے, اگر آپ ایک طرف بھی پھیرتی ہیں تو نماز جنازہ ہو جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں, جیسے کہ ہم نماز میں کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جیسے ہم نماز میں اس طرح ٹرن کر کے سلام کرتے ہیں نا, اسی طرح آپ نے کرنا ہے. پہلی طرف آپ نے ٹرن کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دوسری طرف آپ نے ٹرن کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ایک طرف بھی کرتی ہیں تو اٹس اوکے فائن. علماء کہتے ہیں کہ ایک طرف بھی کافی ہے, مگر سنت کے مطابق آپ دو طرف کریں گی تو آپ کی نماز ہو جائے گی. پھر ایک بار میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں, اس میں صرف 4 تکبیرات ہیں, ثنا ہے, درود ابراہیمی ہے, اور اس کے علاوہ دعائے مغفرت ہے اور سلام ہے. تو پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گی اور ثنا پڑھیں گی. ٹھیک ہے, پھر دوسری بار اللہ اکبر کہیں گی, پھر درود ابراہیمی پڑھیں گی. تیسری بار اللہ اکبر کہیں گی, ہاتھ نہیں اٹھائیں گی, بس ایک ہی بار آپ نے اٹھا دیا. تیسری بار اللہ اکبر پڑھیں گی, پھر آپ دعائے مغفرت پڑھیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. چوتھی بار آپ اللہ اکبر کہیں گی, پھر عام سی دعائیں جو آپ میت کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے پڑھ سکتی ہے. ایسا نہیں کہ میت کے لیے دعا کرے, اب سب کے لیے پورے امت مسلمہ کے لیے دعا کر سکتی ہے. اس کے بعد آپ نے سلام پڑھنا. اس میں نہ کوئی رکوع ہے نہ کوئی سجدہ ہے, اس لیے یہ دعا سب پہ جائز ہے, سب پہ پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ یہ عام سی چیزیں, یہ ساری جو ہے اللہم کی دعائیں ہیں, تو آپ ہر کوئی پڑھ سکتی ہے, اب کسی بھی حالت میں ہو. تو حائض والی بھی پڑھ سکتی ہے. تو ایک روٹین بنائے, اگر کبھی کسی کی ڈیتھ پہ جائے تو جیسے نماز جنازہ جا رہا ہو تو آپ اگر ہم ان کے ساتھ تو نہیں جا سکتے, اگر اس کے وہ رہتے اگر آپ نماز پڑھ سکتی ہے تو آپ سب کو پڑھا دیں. ٹھیک ہے, پڑھ لے سب اپنی اپنی, کیونکہ عورت امامت نہیں کر سکتی. کچھ جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ مرد نماز جنازہ پڑھا رہے ہوتے گھر پہ بھی, اور ساری عورتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو یہ بھی جائز ہے. اگر نہیں ہے پڑھانے والے کوئی بھی اور لوگ نہیں مانتے, تو اگر سب آپ کے خلاف بھی ہے تو تب آپ وہاں ٹھہرے رہیں. بس آپ یہ نماز جنازہ کتنی دیر لگے گی, 2 سے 3 منٹ, بس آپ پڑھ لیں اور وہاں سے نکل جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسٹ رہے گا, کیونکہ ہم کہیں پہ جا کے لوگوں سے بحث کرنی نہیں شروعات کرنی. آپ بس بتائیں, اگر آپ کے ساتھ پڑھنے والے پڑھ لیں, اگر نہیں پڑھنے والے ہیں تو بس آپ اپنا کام کریں, پھر نکل جائیں. کیونکہ لڑائی جھگڑے یہ بحث وغیرہ ہمیں نہیں پڑھنا ہم نے. ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے بتانا, بحث کرنا نہیں ہے. اوکے, آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ میں آپ کو یہ پھر سے ایک پیٹرن بھی بھیجوں گی دعاؤں کا, اور نماز جنازہ کی دعا بھی بھیجوں گی, اور دعائے مغفرت کی ساری چیزیں. آئی تھنک لاسٹ کورس میں نے بھیجا ہوا تھا, تو انشاءاللہ ابھی بھی میں دوبارہ بھیج دوں گی. تو آپ لوگ اس کو اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیں. اگر نہیں بھی ہے تو ہر کسی کے پاس نیٹ ورک ہوتا ہے, ہم کہیں بھی چلے جائیں, بس اس میں لکھ دینا گوگل پہ کہ نماز جنازہ کی دعا, دعائے مغفرت کی دعا, آپ کو نمبر آف مل جائیں گی, جو بھی آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے. 3 سے 4 مل جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے, آپ پڑھ سکتی ہے. اگر یہ بھی نہیں اویلیبل رہا تو آپ اپنے الفاظ میں دعائیں کر لیں.
ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بولنے اور سننے میں کوئی غلطی ہو چکی ہے تو معاف فرما دے، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے محروم ہو چکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائیں، اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور ہم سب کی مغفرت فرمائیں. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.